یہ کہانی ایک پرانے زمانے کی ہے جب لوگ اردو شاعری اور ادب کو نہ صرف پسند کرتے تھے بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا لیتے تھے۔ اس زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی اور ایک بہن رہتے تھے۔ ان کا تعلق ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تھا اور ان کے والد بھی ایک مشہور شاعر رہ چکے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے خود کو شاعری میں غرق کر دیا۔ وہ دن رات دونوں بھائی جمال اور کمال اپنے والد کی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے شاعری میں مزید ترقی کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ وہ دن رات کلام لکھتے اور اپنے کلام کو گاؤں میں مشاعروں میں پیش کرتے۔ لوگوں کی واہ واہ سے انہیں ایک خوشی اور فخر محسوس ہوتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی بہن ثریا بھی ان کی طرح ایک مشہور شاعرہ بن جائے۔ ثریا خود بھی شاعری سے محبت کرتی تھی اور اپنے بھائیوں کے شوق کو دیکھ کر اس نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے کلام میں نرمی اور محبت اور دل کو چھو لینے والی گہرائی تھی۔ وہ خود بھی مشاعروں میں شرکت کرتی اور لوگ اس کے کلام کو سن کر بہت متاثر ہوتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ثریا کی شہرت گاؤں اور آس پاس کے علاقوں میں بڑھنے لگی۔ جمال اور کمال اپنی بہن کی شہرت سے خوش تھے مگر آہستہ آہستہ ان کے دل میں ایک عجیب سا لالچ پیدا ہونے لگا۔ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر ثریا کی شادی ہو گئی تو وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جائے گی اور اس کے ساتھ ان کی گھر کی یہ ادبی رونق بھی ختم ہو جائے گی۔ انہیں خوف تھا کہ شادی کے بعد شاید ثریا کی شاعری کا شوق بھی متاثر ہوگا اور وہ کسی اور زندگی میں کھو جائے گی۔ گاؤں کے کئی لوگ ثریا کی شادی کی بات کرنے لگے تھے۔ اس کی عمر بھی بڑھ رہی تھی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ شادی کا وقت آ گیا ہے۔ کئی جگہ سے رشتے بھی آئے مگر جمال اور کمال نے ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے انکار کر دیا۔ ان کا لالچ بڑھتا جا رہا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ثریا کو کھو دیں۔ ان کی نظر میں شاعری ہی سب کچھ تھی اور انہوں نے اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ شاید ثریا کی بھی کچھ خواہشات ہو سکتی ہیں۔ ثریا اپنے بھائیوں کی ہر بات مانتی تھی مگر اس کے دل میں شادی کی ایک چھپی ہوئی آرزو تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بھی اپنی زندگی ہو، ایک گھر ہو جہاں وہ اپنے خوابوں کو سچ کر سکے اور اپنے بھائیوں کی خوشی کے لیے خاموش رہی مگر اس کے دل میں یہ حسرت دبتی رہی۔ کئی سال گزر گئے اور ثریا کی عمر بڑھتی گئی۔ اس کی شادی کا وقت نکلتا جا رہا تھا اور وہ اب کوئی رشتہ آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس کے بھائی اس بات سے بے نیاز تھے اور نہ صرف اس کے کلام پر فخر محسوس کرتے تھے، ان کا یہ لالچ اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے ثریا کی زندگی کی سب بڑی خواہشات کو نظر انداز کر دیا۔